اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین. آپ تمام مومنین مومنات حاضرین کی خدمت گرامی میں جشن ولادت امام پنجم باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام کی بہت بہت مبارکباد عرض کرتے ہیں. جہاں کہیں پر بھی امام باقر علیہ السلام کی محبت دل میں رکھنے والے زندگی کر رہے ہیں، سب کی طرف سے آپ کے معصوم فرزند امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی بارگاہ میں امام کی ولادت کی مبارکباد عرض کرتے ہیں. انشاءاللہ ہماری مبارکبادی پہ طور تحفہ ایک صلوات علی محمد و آل محمد. آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ جو ارادہ آج ہم نے کیا ہے، ایک واقعہ پیش کرنا ہے، لیکن اس واقعے کو 2 مرتبہ سنایا گیا ہے. واقعہ ایک ہے لیکن آپ کو سننا پڑے گا 2 مرتبہ. اس کی وجہ انشاءاللہ آگے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، خود پتہ چل جائے گا. اس سے پہلے کہ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کریں، ایک چھوٹی سی گزارش. ابتدائے خلقت سے لے کر اس جشن پاک تک اور آج سے لے کر قیام قیامت تک جو اس در کی نوکری کر چکے ہیں، جو اس در کی نوکری کر رہے ہیں اور جو اس در کی نوکری کرنے والے ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے جو ہیں، ان کی ترقی اور کامیابی اور اس نوکری آخری سانس تک باقی رہنے کے لیے جو آنے والے ہیں، ان کے توفیقات میں اضافے کے لیے سوال فرمائیں. جو واقعہ ہم آپ کی خدمت میں بتانا چاہ رہے ہیں، یہ واقعہ ایک کتاب ہے معارج الفضائل. معارج معراج کی جمع ہے، معراج کی جمع معارج. معارج معراج کی جمع فضیلتوں کی معراجیں. ایک کتاب ہے، اس کتاب کے لکھنے والے ہیں مظفر علی اسیر. شاید ان کا تخلص جو ہے اسیر ہے. ان کی ولادت 1800 عیسوی میں 1800 اور ان کا انتقال 1882. یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے 1851 میں 1851. اس کتاب میں انہوں نے 5ویں امام کا ایک موجوزہ منظوم لکھا. منظوم نظم میں 5ویں امام کا انہوں نے ایک موجوزہ ذکر کیا ہے. اب یہ موجوزہ روایتوں میں ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنے کے لیے جب ہم نے تلاش کی، بہار الانوار میں یہ واقعہ درج ہے. واقعہ کیا ہے پہلے آپ سن لیں، پھر اسی واقعے کو منظوم آپ کی خدمت میں پڑھیں تاکہ ذہن آپ کا تیار رہے کہ واقعہ کیا ہے. جب اشعار میں اس واقعے کو آپ سنیں گے تو بہتر لطف ہم اس سے لے سکتے ہیں. ابھی ہم بیٹھے بیٹھے سوچ رہے تھے، یہاں سب ہم جو آئے ہوئے ہیں اپنے ملکوں کو چھوڑ کے کاروبار جو کر رہے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں؟ کامیاب زندگی. ٹھیک ہے، 5ویں امام نے کامیاب زندگی کا چند اصول بتایا. وہ واقعے سے پہلے اس کو سن لیں تاکہ 5ویں امام کا تحفہ آپ کی خدمت میں یہ پیش کرے. 5ویں امام نے فرمایا، جو بھی بندہ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، 3 چیزوں کا دھیان رکھے. جو بندہ ان 3 چیزوں کی اپنی زندگی میں رعایت کرے گا، 5ویں امام نے فرمایا، کامیابی اس کے قدم چھوڑے گی. ٹھیک، پہلی چیز امام نے فرمایا، جس دین کے تم ماننے والے ہو اس دین کو سمجھنے کی کوشش کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً جو نماز کے وقت آئے مومنین ہیں، وہ آئے ہوئے ابھی اگر 11 بج رہے ہیں، 7:30 بجے وہ یہاں پہنچے ہیں. 7:30 بجے سے 11، 2.5 گھنٹے سے زیادہ، 3.5 گھنٹے کچھ جو ہے ان کا یہاں آئے ہوئے وقت گزر گئے. جو 3.5 گھنٹہ 4 گھنٹہ اور دوسرے تیسرے
جب وہ موقعوں پر ہم جشنوں میں مجلسوں میں دعاؤں میں شرکت کرتے ہیں ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ دین کے راستے میں گزرتا ہے. اگر اس کو سمجھ جائیں ہم تو آنے میں بھی لطف ملے گا, بیٹھنے میں بھی لطف ملے گا. بندہ آنے کو ضائع نہیں سمجھے گا, کہے گا کہ میں بڑی چیز کما کے آ گیا. یہ حقیقت بھی ہے. یہ امام نے فرمایا کہ پہلی بات جس دین پر تم عمل کر رہے ہو, مان رہے ہو, اس دین کو سمجھنے کی کوشش کرو. دوسری بات جو امام نے فرمائی یہ بڑی دقت کی بات ہے سب کے لیے, خصوصاً جو کاروبار کے لیے آئے ہوئے ہیں. امام نے فرمایا کتنا کما رہے ہو, کتنا خرچ کر رہے ہو, حساب رکھو. کمائی میں کتنی ہے, خرچ میرا کتنا ہونا چاہیے. اگر تقدیر المعیشہ, امام نے فرمایا کہ زندگی کو بیلنس میں رکھو, کمائی سے زیادہ خرچ نہ ہو جائے, ٹھیک پریشان ہو جائے گی. ہمارے یہاں یہ کہاوت ہے, شاید آپ حضرات بھی اس کہاوت کو یوز کرتے ہوں گے, حوالدار کی کمائی اور انسپیکٹر کا خرچہ نہ رکھیں, جتنی کمائی اتنا خرچ. تو امام نے فرمایا کتنا کما رہے ہو, کتنا خرچ کر رہے ہو, اس کا حساب کتاب ہے. تیسرا, زندگی بغیر مصیبت کی گزرنے والی نہیں ہے. جو بھی مصیبت آ جائے صبر سے جیتو, صبر کرو مصیبت سے, پریشانیوں میں صبر, زندگی کا حساب کتاب, دین کی سمجھداری, یہ تین چیزیں اگر آ جائیں امام نے فرمایا کامیابی قدم چھوڑے. یہ آپ نے سن لیا, بھی واقعہ سنے جلدی سے تاکہ راحت بھائی نے اور غلام صاحب نے بہت سارا شارٹ کر دیا ہے تو ہم بھی انشاءاللہ. واقعہ مختصر یہ, جابر ایک مشہور جانی پہچانی شخص ہے. جابر 5 امام کی خدمت میں پہنچے, زندگی کی مشکل, زندگی کی کسی مشکل میں پھنس گئے تھے. جابر اپنی مشکل کے حل کے لیے 5 امام کی خدمت میں پہنچے. کہا مولا میری ایک پریشانی ہے. امام نے فرمایا جابر ایسے وقت میں آئے ہو جس وقت میرے پاس کچھ نہیں, میرے پاس ابھی اس وقت کچھ نہیں. جابر کہتے ہیں کہ ابھی امام کا جواب میں نے لیا, اتنے میں کمیت جو اہل بیت کے شاعر تھے امام کی خدمت میں پہنچ گئے. پہنچ کے کہنے لگے 5 امام کی خدمت میں, مولا میں نے آپ کی شان میں ایک نیا قصیدہ لکھا ہے, اگر اجازت فرمائے تو قصیدہ سناؤ. امام نے فرمایا کمیت بسم اللہ سناؤ. کمیت نے قصیدہ سنایا. امام نے اپنے خادم سے کہا کہ کمرے میں اندر جاؤ, جو ہے وہ لے کے آؤ. بندہ اندر گیا, 1000 درہم لا کے دے. جابر کی آنکھیں لال ہو گئی. جیسے ہی 1000 درہم بندے نے لیے, اس نے کہا مولا ایک اور بھی قصیدہ ہے سنا. امام نے فرمایا کمیت بسم اللہ سناؤ. دوسرا قصیدہ سنایا کمیت نے. امام نے خادم سے کہا جاؤ کمرے میں جو ہے لے کے آؤ. بندہ گیا اندر, پھر 1000 درہم. جیسے ہی 2000 درہم سامنے نظر آئے جناب کمیت کو, جناب کمیت نے کہا مولا اور ایک قصیدہ ہے سناؤ. مولا اجازت ہے ایک اور قصیدہ. امام نے کہا کمیت سناؤ بسم اللہ. تو کمیت نے تیسرا قصیدہ سنایا تو امام نے 10,000 درہم, پہلی تھیلی 10,000, دوسری تھیلی 10,000, تیسری تھیلی 10,000 درہم کی امام نے جناب کمیت کے سامنے رکھ دیا. اب 30,000 درہم ہے بندے کے سامنے, ٹھیک. 30,000 درہم کو کمیت نے امام کے قدموں میں رکھ دیا. کہا مولا بس مجھے 2 چیز کی گارنٹی دے دیں, یہ مجھے نہیں چاہیے. پہلا یہ, کیا اس کام سے میں اجر رسالت ادا کر رہا ہوں؟ آپ فرما دیں کہ ہاں کر رہا ہوں تو میں کامیاب ہوں. دوسرا, مولا روز محشر کیا میری شفاعت فرمائیں گے؟ امام نے کمیت سے فرمایا کمیت الحمدللہ تم اجر رسالت ادا کر رہے ہو, تمہاری شفاعت کی ذمہ داری میں لے رہا ہوں.
کہا مولا پھر مجھے یہ نہیں چاہیے. ٹھیک, امام نے خادم سے کہا لے جاؤ کمرے میں واپس. لے کر چلا گیا خادم. حمید نے خدا حافظی کی, چلے گئے. جابر سامنے مولا کچھ دیر پہلے میں نے کچھ مشکل بیان کی تو آپ نے فرمایا 1 درہم نہیں, لیکن 10,000 پہ 10,000 یہ حمید کے لیے. امام نے فرمایا جابر دیکھنا چاہتے ہو جاؤ کمرے میں اٹھا لو جو رکھا ہے خادم کو لے جا کے. جابر اندر گئے, پورا کمرہ چھان ڈالا, کچھ نہیں, کچھ نہیں. واپس آئے, اگر کہنا مولا اندر تو کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے اندر. امام اندر آئے, اپنے پائے مبارک سے اپنے انگوٹھے سے زمین پہ ٹھوکر لگائی. روایت کا جملہ ہے جس طرح سے اونٹ اپنی گردن زمین سے اوپر اٹھتے وقت اٹھاتی ہے ایسے سونے کے سکے ابلنے لگے, سونے کے سکے ابلنے لگے. امام نے فرمایا جابر یہ ہمارے اختیار ہے. جابر یہ ہمارے اختیارات ہیں. آخر میں امام نے فرمایا جابر اگر میں سارے اختیارات کی نچوڑ بتا دوں, دنیا سواری ہے, مہار میرے ہاتھ میں. دنیا کی مہار میرے ہاتھ میں. ٹھیک ہے, اب یہ واقعہ آپ نے سن لیا. اس واقعے کو جناب مظفر علی اسیر صاحب نے آج سے 150-200 سال کے لگ بھگ قریب 1800 میں ولادت ہے ان کی. ٹھیک ہے, 1822 میں ان کا انتقال ہے. انہوں نے منظوم کیا ہے اس واقعے کو. ٹھیک ہے, اب وہ واقعہ آپ منظوم سن لیں, دعا اور انشاءاللہ ختم. روایت یہ کرتے ہیں جابر بیان, گیا میں حضور امام زمان. کیا شکوہ گردش روزگار, مداوا کرے تا شہ نامدار. کہاں شہن خاموش ہے محترم, نہیں پاس میرے کوئی بھی درم. نہ گزرا تھا عرصہ کے پیش جناب, حمید ایک شاعر ہوا باریاب. قصیدہ پڑھا روبروئے امام, کیا شاہان خادم سے اپنے کلام. کہ جا سوئے حجرہ جو کچھ ہے سلا, سلا کر قصیدے کا اس کو عطا. سلا دے کہ اس کو غنی کر دیا, کہ خادم نے ایک کیسہ زر دیا. کھلا تب شاعر میں عشرت کا باب, کھلا تب شاعر میں عشرت کا باب. قصیدہ پڑھا اور پیش جناب, کیا شاہ نے پھر کیسہ زر عطا. کیا شاہ نے پھر کیسہ زر عطا. قصیدہ پڑھا اس نے پھر تیسرا, غرض وہ ثنا خواہ ہوا 3 بار. دیے شاہ نے اس کو درہم 30,000. وہ زربات کے شاعر ہوا بے نیاز, طبیعت سے اس کی ہوئی دور آز. کہا شہر سے میں نہ لوں گا یہ زر, سلا روز محشر ہے مد نظر. نہیں مال دنیا کا میں
شاہ سے ہوں امیدوار، وہ خادم میں حکم شہ بحر و بر، گیا حجرے میں رکھ کے آیا وہ زر، وہ شاعر جو رخصت ہوا ایک بار، میرے دل میں ناگاہ آیا غبار، کہا میں نے اے بادشاہ امم، میرے واسطے تھا نہ کوئی درہم، ہوئی حال شاعر پہ ایسی نظر، عنایت ہوا زر اسے اس قدر، کہا شہن تجھ کو ہے اس کا خیال، سوئے حجرہ جاتا نمایا وہ حال، جو کی میں نے حجرے میں جا کر تمیز، نہ تھا کوئی کیسا نہ تھی کوئی چیز، جو حجرے سے نکلا میں حیران کار، کہا شاہ نے اے جابر ہوشیار، نہ حیران ہو یہ جائے حیرت نہیں، ہمیں کون سی شے پہ قدرت نہیں، ہمیں فضل حق سے یہ مقدور ہے، جو ادراک سے عقل سے دور ہے، ہمیں فضل حق سے یہ مقدور ہے، جو ادراک سے عقل سے دور ہے، ہوئے داخل حجرہ پھر وہ امام، گیا میں بھی ہمراہ شاہ انام، سرے پا لگائے جو شہن وہاں، زمین سے ہوا شوشہ زر عیاں، چمکتا تھا مانند مہر سما، مخاطب ہوئے شاہ مجھ سے کہا کہ کر خوب طاقت ہماری نظر، ولیکن کسی سے نہ اظہار کر، جو ہم چاہے ہرگز تعجب نہیں، زمین آسمان ہو زمین، جو ہم چاہے ہرگز تعجب نہیں، زمین آسمان ہو زمین۔ یہ قصیدہ اور یہ منقبت نثر میں اور نظم میں آپ نے سنی ہے۔ انشاءاللہ امام جب کسی کو عطا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یہ ہوتا ہے، اگر امام کی بارگاہ سے ہمیں کچھ نہ ملے، جابر بننے کی توفیق خدا ہمیں دے، اگر کچھ مل جائے تو قبائد بننے کی توفیق ہمیں دے۔ انشاءاللہ پانچ امام کی اس خوشی کی برکت سے ہمیں اسی طرح سے ہمیشہ اہل بیت کی خوشیوں میں خوش اور اہل بیت کے غم میں غم منانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس جشن کی قبولیت کے لیے بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الى اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ خدایا تجھے علم امام محمد باقر علیہ السلام کا واسطہ، جو ہمارے قوم کے بچے تعلیم کے راستے میں زندگی کر رہے ہیں، ان سب کو دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے اور اس راستے سے دنیا اور آخرت
اپنی آباد اور شاد کرنے کی سب کو توفیق عطا فرما۔ خدایا در اہل بیت ہماری زندگی کی آخری سانس تک کے لیے ہمارا مدرسہ ہے، ہمیں اس در سے جڑ کر اپنے علم اور اپنے عمل میں اضافہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ خدایا سارے دنیا کو عالمانہ زندگی کرنے کا ماحول عطا کرنے والے فرزند امام باقر امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام کے ظہور سے دنیا سے جہالت اور ظلم کا خاتمہ فرما۔ انشاءاللہ امام کے ظہور کی جتنی رکاوٹیں ہیں بحق ولادت امام باقر، ان ساری رکاوٹوں کو جلد از جلد برطرف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جشن کی قبولیت اور ہم سب کی حاضری کی قبولیت کے لیے ایک اور بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ محمد السلام علیکم یا عباد اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم سید المرسلین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم علی جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا غریب الغرباء یا ابا الحسن یا علی بن ابی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة هذه الزمان، عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وظهورا وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كل وليك صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وولدك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رب۔ میرے حضرت آج اس جشن کو منعقد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آنے والا جو جمعرات ہے جو 10 ہے اس تاریخ کو ہو سکتا ہے 2 رجب، اگر 2 رجب ہو